السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے پیارے ننھے منھے ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے بچوں؟ کیسی گزری عید؟ یقیناً بہت ہی مزے کی گزری ہوگی۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے عقل مند شیخ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک شیخ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ اسی دوران ان کے قریب سے 3 کافر گزرے۔ تینوں نے شیخ کو تنگ کرنے کی نیت سے 3 سوال کیے۔ پہلے نے سوال پوچھا، اللہ تو مجھے دکھائی نہیں دیتا، میں کیسے اس پر ایمان لے آؤں؟ دوسرے نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے جب یہ پہلے سے ہی لکھ دیا ہے کہ میں فلاں فلاں کام کروں گا، گویا میں تو مجبور ہوں، پھر میرا حساب کیوں لے گا؟ تیسرے نے سوال کیا، کیا اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا نہیں کیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان کو آگ سے عذاب کیسے دیا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ تو خود آگ سے بنے ہیں؟ ان کے سوالات سن کر شیخ نے چکنی مٹی کے پتھر اٹھائے اور ان کو مارنا شروع کر دیے۔ تینوں نے شیخ کو پکڑا اور قاضی کے پاس لے گئے اور شکایت کر دی، ہم نے تو شیخ سے 3 سوال پوچھے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں جواب دینے کی بجائے چکنی مٹی کے پتھروں سے ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ قاضی نے شیخ سے پوچھا، اے شیخ کیا بات ہے؟ انہوں نے آپ سے سوال پوچھے اور آپ نے انہیں جواب دینے کی بجائے مارنا شروع کر دیا، کیوں؟ شیخ نے جواب دیا، میں تو ان کے جوابات دے دیے ہیں۔ ان میں سے پہلے نے کہا تھا اسے اللہ کے وجود پر ایمان نہیں، کیونکہ اللہ اس کو دکھائی نہیں دیتا، لہٰذا میں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ یہ سنتے ہی وہ شخص بولا، ہاں ہاں، اس نے مجھے مارا اور اس نے مجھے تکلیف ہوئی۔ شیخ نے فوراً کہا، اگر تجھے تکلیف ہوئی تو مجھے دکھا، اگر تو نے مجھے اپنی تکلیف دکھا دی تو میں تسلیم کر لوں گا تجھے تکلیف ہو رہی ہے، دوسری صورت میں کیسے مان لوں کہ تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ سمجھ گیا کہ تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، اس طرح اللہ تعالیٰ تو ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے۔ دوسرے آدمی نے کہا، لیکن تم نے مجھے کیوں مارا؟ شیخ نے جواب دیا، کیا تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب اللہ نے میری تقدیر لکھ دی تو میرا حساب کیوں لے گا؟ اگر یہی بات ہے تو اللہ نے میری تقدیر میں بھی لکھ دیا تھا کہ میں تجھے ماروں گا، اب تو میری شکایت کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ میں تو تقدیر کے ہاتھوں مجبور و بے بس ہوں۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ حساب اسی لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل بے بس نہیں رکھا، بلکہ اچھے اور برے عمل کرنے کے اختیار دے رکھا ہے۔ شیخ کے جوابات سن کر دونوں حیران رہ گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ تیسرا بولا، لیکن مجھے تو بہرحال تم نے سخت تکلیف دی جو بلا وجہ مجھے چکنی مٹی کے پتھروں سے مارا۔ شیخ نے جواب دیا، تو خود بھی تو چکنی مٹی سے بنا ہے، پھر تجھے چکنی مٹی سے کیوں تکلیف ہوئی؟ جس طرح تجھے تکلیف ہوئی اسی طرح جنات کو تکلیف ہوگی، اگرچہ وہ آگ سے بنے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہمیں اس بات کا یقین ہو اور دل سے اس بات کو سچا جانے کہ اللہ ہیں، اگرچہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اچھے یا برے کام کا اختیار دے دیا ہے اور پھر اسی اختیار کے متعلق پوچھ گچھ اور حساب ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مٹی کے ذریعے مٹی کے انسان کو برباد کر دے یا آگ کے ذریعے آگ سے بنے شیطان کو جلا کر راکھ کر دے۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ نے عقل مند شیخ کہانی سنی، کیا آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ پہلے کافر نے کیا سوال کیا؟ سوال نمبر 2، تینوں کافر شیخ کو کس کے پاس لے گئے؟ سوال نمبر 3، تیسرے کافر کو شیخ نے کیا جواب دیا؟ تیسرے کافر نے شیخ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا جنات کو یا شیطان کو بھی آگ سے تکلیف ہوگی اگر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں پھینکے گا؟ وہ تو آگ سے بنے ہیں۔